بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور دوستو، آج بھی ہم سیل پروموشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ سیل پروموشن کے اہم ٹاپکس، اشیاء کی خرید و فروخت کے عناصر کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت میں 3 عناصر شامل ہے، وہ کون سے ہے؟ ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابتدائی اشیاء، نیم تیار شدہ اشیاء اور مصنوعات سے کیا مراد ہے۔ مارکیٹنگ کے موضوع کی اہمیت اور افادیت پر بات ہوگی آج کے لیکچر میں، اور پاکستان میں اشیاء کی خرید و فروخت کا جو نظام ہے اس سے بھی ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اشیاء کی فروخت کا نظام کیسا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، اشیاء کی خرید و فروخت میں 3 عناصر شامل ہے۔ نمبر 1 اشیاء، نمبر 2 افراد، نمبر 3 سرگرمیاں۔ اشیاء کو افراد خریدتے اور بیچتے ہیں۔ خریدار صارفین کہلاتے ہیں اور بیچنے والے فروخت کار کہلاتا ہے۔ یہ فروخت کار دلال بھی ہو سکتے ہیں اور تاجر اور صنعت کار بھی۔ خریداروں اور فروخت کاروں کی اپنی اپنی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ مارکیٹنگ کے دوران اشیاء کی حد بندی کی جاتی ہے۔ یہ حد بندیاں کرتے وقت کچھ باتیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہے، جیسے کہ اشیاء کیسے خریدی جاتی ہے، اشیاء کو کون خریدتا ہے، اشیاء کو کب خریدا جاتا ہے، اشیاء کو کہاں خریدا جاتا ہے، اشیاء کو کتنی مقدار میں خریدا جاتا ہے، اشیاء کو کتنے وقفے کے ساتھ خریدا جاتا ہے۔ مارکیٹنگ کے نظام کے مطالعے کے لیے اشیاء کی حد بندی ضروری ہے، جو اشیاء کی انواع و اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ مثلا ذیل میں اشیاء کی مختلف حد بندیاں کی جا رہی ہے، یعنی پائیدار اور ضیاع پذیر اشیاء، ابتدائی نیم تیار شدہ اشیاء اور مصنوعات، صنعتی اشیاء اور اشیاء صارف۔ اشیاء کی یہ حد بندی ان کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ ایسی اشیاء جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو اور خراب ہونے پر ان کی مرمت وغیرہ کی جا سکتی ہو، پائیدار اشیاء کہلاتی ہے۔ مثلا ریفریجریٹر ایک پائیدار شے ہے۔ صارفین ایسی اشیاء کو اپنے نزدیک ترین کاروباری مرکز سے خریدنا پسند کرتے ہیں تاکہ خرابی کی صورت میں شے کو فوری مرمت کرایا جا سکے۔ اس کے برعکس ایسی اشیاء جو جلد ضائع ہو جانے والی ہو اور جنہیں طویل عرصے کے لیے محفوظ نہ کیا جا سکتا ہو، ضیاع پذیر اشیاء کہلاتی ہے۔ مثلا مچھلی، انڈا، سبزیاں وغیرہ۔ چونکہ یہ اشیاء نازک ہوتی ہے، لہٰذا انہیں سر بند کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسی اشیاء بھی صارفین اپنے قریبی کاروباری مرکز سے خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابتدائی اشیاء، نیم تیار شدہ اشیاء اور مصنوعات۔ ابتدائی اشیاء عام طور پر کھیتوں، جنگلوں، مچھلی گاہوں اور کانوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ قدرت کا عطیہ ہوتی ہے اور صنعتی شعبے میں بطور خام مال استعمال ہوتی ہے۔ نیم تیار شدہ اشیاء وہ اشیاء ہے جو ابھی تیار کے مراحل میں ہوتی ہے لیکن صارفین کے زیر استعمال بھی ہوتی ہے۔ مثلا کپاس سے کپڑا بناتے وقت دھاگا وجود میں آتا ہے، جو ایک نیم تیار شدہ شے ہے۔ جب اشیاء پیداوار کے تمام مراحل طے کر چکتی ہے تو آجر انہیں فروخت کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ اشیاء مصنوعات کہلاتی ہے۔ مثلا کپڑا، کاغذ، چینی، سگریٹ اور مشینری وغیرہ۔ صنعتی اشیاء خرید پیدائش دولت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان کی خرید و فروخت کے وقت ان کا معیار اور قیمت خاص طور سے زیر غور آتی ہے، جبکہ اشیاء صرف وہ اشیاء ہے جو ایک مرتبہ استعمال کے بعد اپنی افادیت کو بیٹتی ہے۔ یہ اشیاء عام طور سے پرچون فروش کے ہاں دستیاب ہوتی ہے، جیسے چونا، صابن، چھری وغیرہ۔ اشیاء کی خرید و فروخت کی بابت سرگرمیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ سرگرمیاں جن کی بدولت اشیاء کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ سرگرمیاں جن کی بدولت اشیاء کو ایک فر سے دوسرے فر تک منتقل کیا جاتا ہے۔ جس طرح اشیاء و خدمات کی پیدائش کا عمل افادہ شے تخلیق کرتا ہے، اس طرح اشیاء و خدمات کی منتقلی کا عمل افادہ مقام اور افادہ ملکیت کو جنم دیتا ہے۔ لہٰذا اشیاء کی خرید و فروخت کے موضوع کی اہمیت و افادیت بہت عیاں ہو جاتی ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت کی سرگرمیاں تمام کاروباری دنیا پر حاوی نظر آتی ہے۔ ان کا آغاز کارخانوں سے ہوتا ہے اور اختتام پرچون کی دکانوں میں ہوتا ہے۔ ان سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے مختلف ادارے ہوتے ہیں جن کے ذمہ کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ ان اداروں میں سرکاری
اور نجی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ حکومت کا ذکر از حد ضروری ہے کیونکہ جہاں تمام کاروباری زندگی میں حکومت کا عمل دخل بڑھ رہا ہے وہاں اشیاء کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھی حکومت کا کردار از خود نمایاں ہے۔ مارکیٹنگ کے موضوع کی اہمیت اور افادیت۔ اشیاء کی خرید و فروخت کے موضوع کا مطالعہ کسانوں، صنعت کاروں، کاروباری حضرات، تاجرین اور صارفین غرض کے سبھی کے لیے سود مند ہے۔ اس کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے کے ایک طبقے کے مفادات دوسرے طبقے کے مفادات سے مختلف اور متصادم ہے۔ جو طبقہ جس قدر معلومات فراہم کرے گا اسی قدر بہتر طور پر اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے گا۔ اشیاء کی خرید و فروخت کی سرگرمیوں کا مطالعہ صارف کے لیے اس واسطے ضروری ہے کہ وہ ان اشیاء کو خرید کر اپنی ضروریات کی تسکین چاہتا ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت سرگرمیوں کا مطالعہ آجر کے لیے اس واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنی اشیاء کو بیچ کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صارف کی توجہ کا مرکز اشیاء اور ان کی قیمتیں ہوتی ہے۔ وہ کم ترین قیمتیں ادا کرنے پر آمادہ ہوتا ہے جبکہ آجر زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اگر حالات و واقعات ایسا رخ اختیار کرے کہ صارف اشیاء کی خریداری سے انکار کر دے تو آجر کو خسارہ کا امکان ہوتا ہے۔ منڈی کے نظام اور اشیاء کی خرید و فروخت سے واقفیت اس قسم کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت اجاگر کرتی ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت کے نظام کی معاشی اور معاشرتی قدر و منزلت بھی صاف واضح ہے۔ اگر مارکیٹنگ کا نظام مستعد ہو اور مصارف کم ہو تو اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی۔ جب صارف کو اشیاء کم قیمت پر میسر آئے گی تو وہ زیادہ اشیاء خرید سکے گا، گویا اس کی قیمت آمدنی میں اضافہ ہو جائے گی۔ جب تمام افراد کی حقیقی آمدنیوں میں اضافہ وقوع پذیر ہو تو قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اشیاء کی خرید و فروخت سماجی بہبود میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ پاکستان میں اشیاء کی خرید و فروخت کا نظام۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ صنعتی میدان میں یہ بھی نوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس کی برآمدات میں زرعی اجناس اور خام مال کا تناسب زیادہ ہے جبکہ درآمدات میں مصنوعات کا تناسب زیادہ ہے، پاکستان اپنی برآمدات کا جو معاوضہ حاصل کرتا ہے اور اپنی درآمدات کے جو مصارف ادا کرتا ہے ان کا پاکستان کے مارکیٹنگ کے نظام یا پاکستان میں اشیاء کی خرید و فروخت کے نظام سے گہرا تعلق ہے۔ زرعی پیداوار کی صورت میں اشیاء کی خرید و فروخت کے اخراجات کسان برداشت کرتا ہے۔ صنعتی پیداوار کی صورت میں اشیاء کی خرید و فروخت کے اخراجات صارف برداشت کرتا ہے۔ پاکستان میں آبادی کا 55% حصہ زراعت پر انحصار کرتا ہے۔ اپنی آمدنی کا خطیر حصہ زرعی اجناس کی خرید و فروخت پر خرچ کرتا ہے لیکن اس شے کی قیمت میں شامل نہیں کرتا۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ وہ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی خریداری پر خرچ کرتا ہے اور کچھ حصہ زرعی آلات کی خریداری پر جس کی خرید و فروخت کے اخراجات بھی وہ خود برداشت کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا المیہ ہے کہ یہاں زرعی اجناس کی خرید و فروخت کا نظام انتہائی پسماندہ اور ناقص ہے۔ اچھی فصل کی صورت میں بھی کسان کو انہی کا جائز معاوضہ نہیں مل پاتا۔ اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ زرعی اور صنعتی اشیاء کی خرید و فروخت پر صرف ہو جاتا ہے۔ اس کی آمدنی گزار اوقات کے معیار تک محدود رہتی ہے۔ غربت اس کا مقدر ہے اور قرضے میں آنگ کھولتا ہے اور قرضے ہی میں آنگ بند کر لیتا ہے۔ زرعی اجناس کی خرید و فروخت کا بڑا نقص یہ ہے کہ مصارف خرید و فروخت مصارف پیدائش میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ اخراجات کسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کسان کو معاشی تحفظ مہیا کیا جائے اور اسے ایسی مراعات دی جائے کہ اسے پیداوار کا معقول معاوضہ مل جائے۔ صنعتی اجناس کی خرید و فروخت کے سلسلے میں اشیاء کی منتقلی کے اخراجات صارف برداشت کرتا ہے۔ شے کی قیمت مختلف فرم کی مصارف پیدائش کے مساوی مقرر کی جاتی ہے جس میں مناسب منافع شامل ہوتا ہے۔ اگر زرعی اجناس کی قیمتیں بھی اسی اصول کی روشنی میں مقرر کی جائے تو کاشتکار اور صنعت کار ہم پلہ اور مساوی حیثیتوں میں کام کریں گے اور کسان جس معاشی عدم مساوات اور استحصال کا شاکی ہے اس کا تدارک ہو سکے گا۔ عزیز طلباء اور دوستو، آج
کے لیکچر میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی، سیل پروموشن کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ پاکستان میں یا دنیا میں اشیاء کی خرید و فروخت کے عناصر کون سے ہیں۔ ابتدائی اشیاء، نیم تیار شدہ اشیاء اور مصنوعات سے کیا مراد ہے۔ مارکیٹنگ کے موضوعات کی اہمیت و افادیت پر آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی، اور پاکستان میں خرید و فروخت کا جو نظام ہے اس سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کے لیکچر میں کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم آج گندم اور چینی باہر سے منگواتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو نظام ہے وہ صنعتی نظام ہے۔ پاکستان میں کسانوں کو توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ کسان جو پیداوار فصل پیدا کرتا ہے ان کو وہ قیمت ادا نہیں ہوتی، اور کسان جو ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ غربت میں اور قرضے میں آنکھ کھولتا ہے اور بند کر لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملز مالکان ان سے چینی اور گندم خریدتے ہیں وہ ارب پتی اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں، وہ ایک دنوں میں اربوں روپے کما لیتے ہیں۔ دوستو اور عزیز طلباء، سیل پروموشن کے حوالے سے ہم نے اہم موضوعات آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچروں میں بھی ہم کچھ اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔